سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے نا، عرض کی سنیا رب کب راضی ہوتا ہے، رب کیسے راضی ہوتا ہے، رب خوش کب ہوتا ہے، کس بات کا عمل رب کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ محبوب نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے میرے رب کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کریم کو سب سے زیادہ جو عمل بات پسند ہے، غور سے سنیے کون سا؟ سب سے زیادہ عمل جو میرے رب کو پسند ہے وہ یہ ہے کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دینا۔ مجھے بتائیں، ہمارے تو لفظوں میں بھی طنز آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے تو لہجوں میں طنز آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے تو اندازوں میں اگلے کا دل دکھا کے مار رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ سجدے بھی ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہے؟ اپنی ذاتوں کو اٹھا کے دیکھیں، ہم نے کون سی زندگی میں ایسا عمل کیا جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم کہہ سکیں کہ سونے ربا ہم تیرے حبیب کی زندگی پر عمل کرتے ہیں؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ جانا بات موت کی آئی ہے کہ ہر ایک نے واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وہ موت نہ تو عمر دیکھتی ہے، نہ بال دیکھتی ہے، نہ زندگی کے کچھ حالات دیکھتی ہے، نہ خوبصورتی دیکھتی ہے، نہ بدصورتی دیکھتی ہے، نہ اعمال نیک دیکھتی ہے، نہ برے دیکھتی ہے، بس آتی ہے تو لے جاتی ہے، اور جب آتی ہے تو پھر موقع نہیں دیتی، پھر موقع نہیں ملتا۔ تو دوستان گرامی قدر، پھر جب جانا اسی کے پاس ہے تو کچھ تو ایسا کر جائیں، کچھ تو اس انداز میں چل جائیں، کچھ تو اپنے رب کے بندوں کو منا جائیں کہ میرا رب بھی راضی ہو جائے، رب کا جگ بھی راضی ہو جائے۔ لیکن ہم نے بس صرف یہی زندگی میں دستور بنا لیا کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہو، ہمارے پاس سب کچھ ہو، چاہے کوئی مرے یا چاہے کوئی جدھر جائے، بس ہماری زندگی سکھی ہو۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ کریم کو ایسی زندگی پسند۔ حضرت یوسف علیہ السلام تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے نا۔ مجھے پتہ ہے ان کے ساتھ زیادتی کی کس نے تھی؟ محلے والوں نے، برادری والوں نے، یا ان کے بھائیوں نے؟ بھائیوں نے کی نا زیادتی، بیچ دیا جا کے، اور واپس آ کے کیا کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ میں قربان جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، نبی تھے نا، وہ ہمیشہ آپ کا جو کرتا تھا پاس رکھا، پتہ تھا زندہ ہے، بھیڑیے نے نہیں کھایا، کھایا ہوتا تو بھی کچھ نہ کچھ تو ہوا تھا۔ بہرحال بات کیا ہے؟ بھائیوں نے زیادتی کی بھائی کے ساتھ، بیچ دیا، کنویں میں پھینک دیا، ساری باتیں ہوئیں، لیکن میں قربان جو حضرت یوسف علیہ السلام پر جب وہ بادشاہ بنے، جب گلے کی کمی تھی، بھائی ہی بھائی کے پاس جاتے ہیں، آگے سے بھائی اعلان کرتا ہے آؤ جاؤ آج تمہیں سب کچھ معاف کر دیا ہے۔ نبی کا ماننے والا بننا بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ ہاں، نبی کو ماننا سوکھا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن نبی کی ماننا اور نبی کی زندگی کی طرح زندگی گزارنا، یہ تھوڑا ہمت والوں کی بات ہوتی ہے، یہ ایمان والوں کی بات ہوتی ہے، حوصلے والوں کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہمارا رانجھا راضی ہو جائے۔ اپنا رانجھا نہیں راضی ہوتا جب تک سونا رب راضی نہ ہو جائے۔ محبوب نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہو، جو لوگوں کے لیے بھلائیاں کرتا ہو، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہو۔ ہم نے کیا کیا؟ وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایک شخص نے تحفہ دیا۔ وہ تحفہ پتہ ہے کیا تھا؟ وہ تحفہ یہ تھا کہ اتنی بکریاں تھیں جو گنے نہیں جا سکتی تھی، اس نے سرکار کو تحفہ دے دیا۔ ایک اور شخص آیا، عرض کی سونے محبوب لجپال آقا، آپ تو دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، میں امیر ہوں تمہیں کیسے لگا؟ عرض کرنے لگا کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہیں، میں قربان جو لجپال پہ، کہا جاؤ ساری بکری لے جاؤ۔ اتنے لجپال آقا، یہ کریم آقا، ہم نے کبھی ایسا کچھ کیا؟ ہم نے اپنے بھائی کو تو 100 روپے چھوڑ کے راضی نہیں ہوتے، ہم اپنا نقصان کر کے راضی نہیں ہیں، لیکن کچھ نقصان نہیں ہوتے، کچھ سودے عجیب ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ سودے بھی کر لینے چاہیے، کبھی کچھ سودے اس کی ذات سے بھی کر لینے چاہیے۔ ہر جگہ پیسوں کا منافع نہیں ہوتا، کچھ منافع رب کو منانے کا بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم کچھ اس میں نہیں، بہت کچھ کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنوں کے لیے اپنے نقصان کرتا ہے، میرا اللہ کریم انہی اپنوں کو کسی اور جگہ سے عطا کر دیتا ہے۔